اب دیکھیں ہم پہنچتے ہیں حدیث نمبر 418 اور یہی حدیث بخاری میں دوسری جگہ 741 پہ آئی ہے. حدیث نمبر 418 اور 741 ایک ہی حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو میں روایت پڑھتا ہوں 418 جو میں نے حدیث اس دن سنائی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ اتنے عظیم صحابی ہیں. ابھی میں نے بتایا نا سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں انہی سے ہیں. عیسائیوں نے حضرت ابو ہریرہ کے خلاف پوری کتابیں لکھی. کیوں لکھی ہیں؟ حضرت ابو, چونکہ حدیث کا ایک اصول ہے, ایک قاعدہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والا جتنا اعلیٰ کریکٹر کا ہوگا, جتنا ہیوی لیول کا ہوگا, حدیث اتنی اہم سمجھی جائے گی, وہ روایت اتنی ہی اونچے درجے کی سمجھی جائے گی. جیسے کوئی حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, اس کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ نیریٹر, راوی کے اوپر, کہ جو بیان کرنے والا صحابی ہے. تو عیسائیوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ حدیثیں جو ہے ابو ہریرہ نے روایت کی. تو اگر ہم حدیث کی ایک بھاری تعداد کو انویلڈ قرار دینا چاہتے ہیں, گرانا چاہتے ہیں, تو اس راوی کے کریکٹر پہ حملہ کرو جو سب سے زیادہ روایت کرنے والا ہے. تو ان خبیثوں نے حضرت ابو ہریرہ پہ حملہ کیا. ابھی میرا جو ایگزام ہوا ہے ازہر میں, اس میں ہمیں پورا زبردست دفاع, زبردست ڈیفینس اور زبردست طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں پوری کتاب پڑھائی گئی اور بتائے گا کہ عیسائی کس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں اور تمہیں کس طریقے سے دھجیاں اڑانی. مطلب ان خبیثوں کی نظر دیکھیے کہاں ہے. انہوں نے سوچا ابو ہریرہ سے ہزاروں حدیثیں ہیں, جب ہم انہی کو غلط ثابت کر دیں گے تو حدیث کا اعتبار ہی نہیں رہے گا. تو ایک حدیث کی بھاری تعداد جو ہے وہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے گی. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اور ہر علاقے میں اپنے سپاہی پیدا کیے ہیں. پٹیاری کو بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا ہے, پٹیاری کو بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا. یہ بات اور ہے کہ تھوڑا سا وقت اللہ نے ہمیں صبر کرایا, پھر اس کے بعد اس صبر کا پھل دیا. میں مر بھی جاؤں گا تب بھی سپاہی ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم جیسے ہزاروں آئے چلے گئے لیکن دین کا مشن کبھی نہیں گرا ہے, اسلام کا جھنڈا کبھی نہیں گرا ہے نا. ہماری عمر تو بہت کم ہے, چلے جائیں گے, لیکن ہمارے بعد بھی کوئی آئے گا جو اس مشن کو سنبھالے گا. سمجھ گئے؟ آپ ہی میں سے کوئی ہوگا انشاءاللہ, ہماری آنے والی نسلوں میں سے کوئی ہوگا. لیکن دین کا مشن کبھی بھی بغیر قائد کے نہیں رہ سکتا, بغیر قائد کے. بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ, وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, هل ترون قبلتی ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم انی لأراکم من وراء ظہری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, خدا کی قسم, آقا نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم, تم جب نماز پڑھتے ہو نا, جو خشوع و خضوع تمہارا ہوتا ہے وہ بھی مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے. سبحان اللہ. اب خشوع و خضوع تو دل کی چیزیں ہیں, خشوع و خضوع تو دل کی چیزیں. آقا نے فرمایا تمہارا خشوع و خضوع مجھ پر, اور پھر آقا کیا فرماتے ہیں؟ ولا رکوعکم, تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا نہیں ہے, تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا نہیں ہے. اب امام جب نماز پڑھاتا ہے تو چہرہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام جب نماز پڑھا رہے ہیں تو چہرہ مقدس تو ادھر ہے نا, چہرہ اطہر کدھر ہے؟ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ نہ تو تمہارا خشوع خضوع جو دل کا ہے وہ چھپا ہے, اور نہ ہی تمہارا رکوع چھپا ہے. اب اس سے بھی بڑی بات ملا جی کے لیے قرآن حدیث پاک کہتی ہے, آقا نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي, اے لوگوں میں پیٹھ پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں, میں پیٹھ پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 418. آقا نے فرمایا اِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي, میں تمہیں پیٹھ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں. ان خبیثوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. توجہ توجہ ادھر توجہ. رسول اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, بتائیے یہ اسلامی عقیدہ ہے یا نبی کی توہین ہے؟ بولیے کیا ہے اسلامی عقیدہ؟ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نبی کو یہ بھی نہیں پتا ان کے خود کے ساتھ کیا ہوگا, کوئی اگر یہ کہتا ہے نبی کو یہ بھی نہیں پتا نعوذ باللہ کہ ان کی اولاد اور والدین کے ساتھ کیا ہوگا, اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی کو یہ بھی نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کا علم کیا ہے, تو بتائیے یہ نبی کی توہین ہے یا پھر اسلامی عقیدہ ہے؟ کھل کے بولیے. میں نے بخاری کی کتنی حدیثیں, تقریباً 10 حدیثیں سنا چکا نا. ان حدیثوں سے کیا ثابت ہوا کہ رسول اللہ کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. یہ علم غیب کی جو میں دلیلیں آپ کو دے رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر میں اعلیٰ حضرت کی کتاب خالص الاعتقاد لاتا نا تو پوری رات نکل جاتی, دلیلیں ختم نہیں ہوتی. اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ لے کے آتا نا, اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب انباء الحی لے کے آتا نا, اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب
اضاحت العیب بسیف الغیب لے کے آتا نا تو علم غیب پر دلیل ختم نہیں ہوتی، رات ختم ہو جاتی. یہ تو میں اس وقت جو میرے مطالعے میں ہے وہ میں آپ کو بخاری سے پیش کر رہا ہوں، اور کسی دوسری کتاب کی طرف تو نہیں لے جا رہا ہوں نا، چونکہ لوگ آپ کو بخاری کا انجیکشن دیتے ہیں، بخاری میں یہ لکھا ہے، ارے بخاری میں یہ لکھا ہے. اب ملا جی لوگ ہمارے سامنے آئے تو ہم بتائیں گے بخاری میں کیا لکھا ہے. میں نے اتنی حدیثوں سے آپ کے سامنے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ کی نظر مقدس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے دنیا کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. میں نے یہ بھی آپ کو بخاری میں بتایا، آقا علیہ السلام ہمارا پاسٹ بھی جانتے ہیں، پریزنٹ بھی جانتے ہیں، فیوچر بھی جانتے ہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ آگے بڑھا جائے. یہی حدیث بہت پیاری 419 پر بھی آئی ہے، 419 کی بھی روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اسی حدیث کے 418 کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایک اور بات فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لاراکم، خیر چھوڑیے اگلی حدیث پہ چلتے ہیں، اس کے سیم الفاظ ہیں، جو ٹائم ادھر لگائیں گے وہ آگے بڑھیں. اب حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. آپ دلوں کی بے نیازی اور بے صبری کو جانتے ہیں، یہ بھی تکلیف کر چکا. یہ حدیث نمبر 923 کتنی؟ یہ بخاری میں 3 جگہ ہے، 923، 3145، 7535. بخاری میں 3 جگہ ہے. میں 923 کی طرف چلتا ہوں، ٹھیک ہے. 923 میں روایت ہے سمیت الحسن حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بمال، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مال پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، او سبین یا پھر غلام پیش کیے گئے. فقسمہ، تو آقا نے بانٹ دیے. آقا نے وہ مال کیا لوگوں کے بھی درمیان، توجہ ہے ادھر سلمان بھائی، انیس بھائی توجہ. آقا علیہ السلام نے اس مال کو لوگوں کے درمیان بانٹ دیا. فاعطى رجالا وترك رجالا، تو کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا. فبلغه ان الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم اثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لاعطي الرجل وادعو الرجل والذي ادعو احب الي من الذي اعطي، ہے نا، ولكن اوتي اقواما لمن ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكلوا اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن التغلب فوالله ما احب ان لي فوالله ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. دیکھیں کتنی عظیم حدیث ہے. آپ کے دل میں بھلائی چھپی ہے یا برائی؟ آپ کے دل میں خلوص ہے یا پھر خلوص نہیں ہے؟ یہ ایک چھپا ہوا کام ہے. یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ. تو اس حدیث میں آپ کو یہ جاننا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ مال آیا. حدیث نمبر 923 بخاری، ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مال آیا، آقا نے کچھ لوگوں کو دے دیا، کچھ لوگوں کو نہیں دیا. تو جن لوگوں کو نہیں دیا انہیں تھوڑا سا ناگوار گزرا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے لوگ اپنوں کی کچھ باتوں کو ناگوار سمجھ جاتے ہیں، جیسے کہ کل سمجھ گئے کچھ لوگ، تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا عرفان بھائی. تو آقا نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو، یہ حدیث پڑھ کے میرا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ہے نا، کہ اپنے لوگ کبھی کبھی ناگواری کا اظہار کر دیتے ہیں تو ہمیں ان سے لڑنا نہیں چاہیے، بس سمجھا دینا چاہیے، جیسے آقا نے آگے سمجھایا. تو آقا نے وہ مال کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو، توجہ ہے، کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا. تو جن لوگوں کو نہیں دیا انہیں تھوڑا سا ناگوار گزرا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خبر پہنچی کہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے. سن رہے ہیں غور سے؟ فحمد اللہ ثم اثنى علیہ. تو آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اما بعد فواللہ انی لاعطی الرجل وادع الرجل، کہ خدا کی قسم میں کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو عطا کر دیتا ہوں. والذی ادعو احب الی من الذی اوتی، کہ جن لوگوں کو میں نے عطا کیا ان لوگوں سے زیادہ مجھے محبت ان لوگوں سے ہے جنہیں میں نے نہیں دیا، جنہیں میں نے نہیں دیا. اب سوال یہ ہے نہیں دیا، سوال یہ ہے نہیں دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ پھر آقا فرماتے ہیں ولیکن اعطی اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع، میں ان لوگوں کو عطا کر دیتا ہوں جن کے دلوں میں مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ انہیں چاہیے، جن کے دلوں میں میں یہ چاہتا ہوں انہیں چاہیے، ان کی خواہش ہے، انہیں چاہیے ہوتا ہے. اور پھر آقا فرماتے ہیں وَأَكِلُوا أَقْوَامًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، کہ اللہ نے ان کے دل میں بے نیازی اور بھلائی پیدا فرمائی. اب اللہ جی بتائیں کہ دل میں بے نیازی، بھلائی، خلوص، یہ رسول اللہ کیسے جان رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کیسے دیکھ لیا؟ تمہاری جو ہے نجس تر ادبول کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، اور بخاری کہہ رہی ہے آقا تو دل کا حال بھی جانتے ہیں. آقا علیہ السلام تو
हाँ, कौन सी किताब है ये? कौन सी है? बोल दो जरा तेज से और तेज से। अब एक और हदीस बुखारी शरीफ की, जो मुल्ला जी ये कह रहे थे कि किसको कौन कत्ल करेगा, कौन कहाँ मरेगा ये नहीं पता, हम साबित कर चुके जंग बद्र के वाक़े से, ठीक है। और उसके अलावा भी हमने बताया, आका ने फरमाया कि आज से इतने साल बाद लोग नहीं रहेंगे, वक्त बताया। अब हम आपको वो हदीस सुनाते जा रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने, एक सहाबी थे हज़रत अम्मार इब्न यासिर। कौन से सहाबी? हज़रत अम्मार इब्न यासिर के कत्ल की खबर, शहादत की खबर आका ने दी, और ये भी बताया कि इन्हें कत्ल कौन करेगा। बुखारी शरीफ में ये हदीस दो जगह आई है, हदीस नंबर 447 और हदीस नंबर 2812। हदीस नंबर 447 की तरफ बढ़े, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।